بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، ایٹا کی جو ایجوکیشن میں پوسٹیں ہیں ان کی تیاری کے لیے اسلامیات جو ہے جماعت ششم کی، اس کی مشقیں اور MCQs ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مشق نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مختلف آپشن دیے ہیں، تو اسلام کا بنیادی جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید ہے۔ چونکہ یہ جو سبق ہے پہلا عقیدہ توحید کے متعلق ہے، تو اس لیے اس کا جو یہاں پر درست جواب ہے عقیدہ توحید۔ سوال نمبر 2 ہے، لفسدتا کے معنی ہے فساد برپا ہونا۔ تو فساد برپا ہونا یہاں پر آپشن دیے ہیں، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، زمین و آسمان دونوں میں۔ تو اس کا یہاں پہ جو درست جواب ہے وہ ہے زمین و آسمان دونوں میں۔ آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، فیہما یعنی کہ ان دونوں زمین و آسمان دونوں میں اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ تو زمین و آسمان دونوں میں اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، ذات و صفات میں یکتا ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے۔ تو عقیدہ توحید انسان میں کیا پیدا کرتی ہے؟ جرات و بہادری پیدا کرتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ شرع اسلام میں شرک سے مراد ہے۔ آپشن دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ تو شرع اسلام میں جو شرک سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا۔ شرع اسلام میں شرک سے مراد ہوگا کہ اللہ کی طرح کسی اور کو ماننا، یہ شرک کہلائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک اور ڈیش ایک اللہ ہے۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک اور معبود ایک اللہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و ڈیش میں ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں ایک ہے یا یکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور ڈیش کے عقیدے پر دیا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صراط مستقیم کے معنی ہے، صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا رستہ۔ آگے کہ نعبدو کے معنی ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ توحید شرک کی ضد ہے۔ تو یہ بالکل درست ہے، توحید اور شرک آپس میں ضد ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ اخلاص میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظام کائنات کا صحیح طور پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ کائنات کا نظام صحیح طور پر چل رہا ہے، جیسا کہ آیت میں بھی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک اپنی مرضی کرتا تو پھر کائنات کا نظام صحیح نہ چل سکتا۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کی وحدانیت کی یہ دلیل ہے کہ کائنات کا نظام صحیح طور پر چل رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایاک نستعین کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایاک نعبد کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین استعانہ مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر جو نشان لگائے گئے ہیں ان کی طرف آپ
نہ جائیں، بلکہ آپ جو اصل جو سوال ہے اس پہ غور کریں، کیونکہ یہ کچھ سوالوں کے نشان لگے ہیں میرے پاس اس طرح بک تھی، تو اس پہ آپ نے نہیں جانا بلکہ آپ نے خود اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو نستعین کو جو معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے؟ تو عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، بالکل درست ہے۔ اگلی مشق پہ آ جاتے ہیں، دوسری مشق ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو نمبر ہے کہ نماز کے لیے اذان کا طریقہ کس صحابی کو خواب میں دکھایا گیا؟ آپشن دیے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذان کا جو طریقہ جن صحابی کو خواب میں دکھایا گیا وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن تھے؟ تو مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے؟ تو اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ تکبیر کی جاتی ہے اللہ اکبر 6 مرتبہ، 2، 3، 4 اور 6۔ تو درست جواب ہے 6 مرتبہ۔ اگلا سوال ہے اذان سننے پر شیطان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو اذان سننے پر شیطان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ مختلف آپشن دیے ہیں، تو درست جواب ہے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ تو نمبر ہے کہ اذان کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی، تو یہ غلط ہے، اذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا گھر کہلاتی ہے؟ تو چرچ گرجا گھر کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ اگلا سوال ہے کہ مؤذن کو اذان دینے پر بہت اجر ملتا ہے؟ تو بالکل درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤذن کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ باجماعت نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ تو بالکل باجماعت نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا ضروری نہیں ہے؟ تو بالکل غلط ہے، کہ کیونکہ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو احادیث مبارکہ میں یہی ذکر آتا ہے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے اذان کو سننا چاہیے۔ اگلی مشق کی طرف آ جاتے ہیں کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپشن آپ کو دیے ہیں، سوال نمبر 1 ہے صلاۃ کے لغوی معنی ہے، یہاں پر آپشن دیے ہیں عبادت کے، نماز کے، دعا اور ذکر کے۔ صلی یصلی تسلیہ یہ نماز کو کہتے ہیں، نماز اور دعا کو کہتے ہیں، یہاں پر اس کا درست جواب ہے نمبر 2 نماز۔ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں نماز کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے؟ تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ ہے، برائی ہے، غلطی ہے یا کفر ہے؟ تو درست جواب ہے کفر ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اگلا سوال ہے راکعین کے معنی ہے؟ راکعین کے معنی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بیٹھنے والے، اٹھنے والے۔ تو رکوع کرنے والے کو راکعین کہتے ہیں، راکعین درست جواب ہے رکوع کرنے والے۔ اگلا سوال ہے حدیث مبارکہ کی روح سے دین کا ستون ہے؟ تو نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے، تو درست جواب ہے نماز۔ اگلا سوال ہے المنکر کے معنی ہے؟ آپشن دیے انکار کرنے والا، برائی، ناقابل انکار یا رد کرنا۔ تو منکر برائی کو کہتے ہیں، المنکر کے معنی ہے برائی۔ اگلا سوال ہے کہ نماز کی شرائط میں سے ہے؟ نماز کی شرائط میں قیام ہے، طہارت ہے، امانت داری یا سچائی؟ تو درست جواب ہے طہارت، طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگلا سوال ہے کہ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ الف ہے اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے؟ تو بالکل درست ہے، اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ دراصل میں کچھ جوابات ایسے ہوتے ہیں یا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سبق کے مطابق ہوتے ہیں، جو مشق یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے گزشتہ سبق کے حوالے سے ہوتی ہے،
تو اس لیے کچھ سوالات السبق کے مطابق یہاں پر ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرد کے لیے نماز میں تمام بدن چھپانا ضروری ہے؟ تو غلط ہے، کیونکہ تمام بدن چھپانا نہیں، بلکہ جو سطر ہے مرد کا وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اگلا سوال ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی پر بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے؟ تو بالکل، تحریمہ کے معنی ہی یہی ہیں کہ حرام ہو جانا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد بندے پر بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، بندہ اپنے اوپر بات چیت کو منع کر دیتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یہ غلط ہے، کیونکہ نماز صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز میں بیٹھنے کی حالت کو قعدہ کہتے ہیں؟ تو قعدہ یقعدو، قعدہ بیٹھنے کو ہی کہتے ہیں عربی میں، تو نماز میں بیٹھنے کی حالت کو قعدہ کہتے ہیں۔